عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اے روح اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ ہے، آپ نے فرمایا بلا شک و شبہ رب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے روح اللہ، کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے رب کو نہیں دیکھا۔ عرض کیا کہ پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ رب ہے؟ حضرت روح اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر مجھ تک آتا ہے، لہذا مجھے پتہ چلا کہ رب ہے جس کا پیغام مجھ تک آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سفر ختم نہ کیا، میں جبرائیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میں نے کہا جبرائیل اللہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں اللہ ہے۔ میں نے عرض کیا جبرائیل کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں نے بھی رب کو نہیں دیکھا۔ کہنے لگے کہ جب چاروں طرف سے میں لاچار ہو گیا، کسی طرف میرا بس نہ چلا، میں سجدے کر کر ہارے، تو پھر میں نے اپنا رخ مدینے کی طرف کر لیا۔ پھر میں نے اپنا رخ مدینے کی طرف کر لیا۔ میں نے سر کو جھکایا، دست بدست عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے؟ فرمایا ہاں اللہ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے چہرے کی دونوں آنکھوں سے دیکھا، اور دیکھا بھی ایسے کہ پلک بھی نہ جھپکی، دیکھا بھی ایسے کہ پلک بھی نہ جھپکی۔ پیارے دوستو، اس کائنات کے اللہ نے ایک محبوب ایسا بنایا جس کو ہوا میں جلتے ہوئے چراغ کی مانند ہے، نہ جانے کون سا ہوا کا جھونکا آئے اور اس چراغ کو گل کر کے جلا جائے۔ آؤ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو۔ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی ناراض ہو تو برادری، رشتے دار، چند لوگ مل کے جاتے ہیں، اس کو منا لیتے ہیں۔ جہاں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہو تو وہ اپنے رب کا ذکر کرے، تو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اگر ایک آنسو یوں آئے، میرا مالک اتنا قریب ہے کہ وہ کسی کی
اپنے رب کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کیسے کیسے عمل کیے، کیا گناہ کیے یا نیکیاں کرتے رہے. اور ہمارے اسلاف تو ایسے ہیں. حضرت بابا فرید الدین شکر میں رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان کا قصہ اسرار الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ نوجوان تھا. اور اپنی جوانیوں پر غور کرو کہ ہماری جوانیاں کتنی پاکیزہ ہیں. اور حضرت بابا فرید الدین شکرگنج جس پاکیزہ نوجوان کا ذکر کرتے ہیں وہ نوجوان کیسا تھا. آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان تھا، دن کو روزے رکھتا تھا، راتوں کو قیام کرتا تھا، کثرت کے ساتھ روزے رکھ رکھ کر راتوں کو جاگ جاگ کر کمزور ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ موت کا وقت قریب آ گیا. اپنی ماں کو کہنے لگا، اماں جان میری موت کا وقت قریب ہے، میرے جسم سے جب روح جدا ہو جائے میری 3 وصیتوں پر عمل کرنا. بیٹا کیا وصیتیں دے؟ کہنے لگا کہ اے ماں جب میں مر جاؤں میرے گلے میں رسی ڈال کر زمین پر کھینچنا اور کہنا کہ اللہ کے نافرمان کا یہی حال ہوتا ہے. اے ماں جب میرا جنازہ اٹھے تو رات کے وقت اٹھانا، کہیں لوگ انگلیاں اٹھا کر اشارہ نہ کرے کہ دیکھو اللہ کے نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے. اور ماں میری تیسری وصیت ہے کہ جب لوگ دفنا کر واپس چلے آئے، اے ماں تو میری قبر کے سہارے کھڑی ہو جانا. میرا ایمان ہے کہ عذاب قبر تیرے قدموں کی برکت سے مجھ سے ٹال دیا جائے گا. آج کی رات ذرا سوچو تو صحیح، ہم اپنے والدین کا دل کہیں دکھاتے تو نہیں رہے، اپنی ماں کو کہیں ناراض تو نہیں کرتے رہے. وہ نوجوان کیسا تھا جو راتوں کو عبادت کرتا، دن کو روزے رکھتا اور پھر وہ کہتا تھا کہ اللہ کے نافرمان کا یہی حال ہوتا. جسم سے روح جدا ہو گئی. ماں نے چونکہ وعدہ کیا تھا بیٹے سے، رسی لی اس کے گلے میں ڈالی. ابھی قریب تھا کہ ماں رسی کو کھینچتی، ہاتھ میں غیبی سی آواز آئی، خبردار اللہ کے دوستوں سے ایسا سلوک نہیں کیا کرتے. وہ بھی تو نوجوان تھا، اس کے بھی دل میں تو بہت ساری امنگیں ہوگی، لیکن اپنے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے ساری خواہشوں کو قربان کر دیا. اور ہم کیسے ہیں کہ دنیا داری کے چکروں میں پھنس کر گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتی ہے اور توبہ کا خیال نہیں کرتا. آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، آؤ وہ آنسو ندامت کے بہا کر اپنے رب کو راضی کر لو. آمین. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکم السلام یا سیدی یا حبیب اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ہمارے کو مولا یہ بندے مالک تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے گھر پہ آ کے بیٹھے. اللہ رات کے اس پہر میں مالک فقط تجھے راضی کرنے کے لیے جاگتے ہیں. اللہ ان کے سر تجھے راضی کرنے کے لیے جھکے ہیں. یا اللہ ان کے ہاتھ توبہ کرنے کے لیے بلند ہے. ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہے، یا اللہ نادم بھی ہے. اے اللہ ہماری زندگی میں ہمارے رجسٹروں میں کوئی ایسا حسن عمل موجود نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے. یا اللہ بس تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، یہی ایک قبلہ ہمارے پاس ہے. اللہ تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کی بخشش فرما. یا اللہ امت مسلمہ کے گناہوں کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا. یا اللہ تجھے تیری نعمت کا واسطہ مالک ساری زندگی کے سارے آنکھوں کی بخشش فرما. یا اللہ سکینہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ گناہ کی بخشش فرما. یا اللہ پاکیزہ جوانیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ ایک دوست ہے ان کی والدہ بیمار ہے، اللہ کے کسی کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہے، اللہ اس
کلی عطا فرما. ان میں سے یا اللہ ان کی عزیز و اقربا میں سے کوئی بیمار ہے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ان میں کوئی غریب بیٹھا ہے اس رات کے گزرتے ہوئے لمحوں کا صدقہ اس کی غربت کو دور فرما. اے اللہ تو نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا مکہ کی سیر کا واسطہ یا اللہ راز و نیاز کا صدقہ ہم سب کو مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا عطا فرما. اے اللہ جن بچیوں کے رشتوں کے معاملے ہیں مالک بہتر سباب مہیا فرما. یا اللہ جو بچیاں شادیوں کے بعد اپنے گھروں میں پریشان ہیں اے اللہ اپنے گھروں میں سکون عطا فرما. انہیں اپنے گھروں میں شاد اور آباد فرما. یا اللہ ہمارے رہنے رہنما کا نجات فرما. اے اللہ ان کے فیض میں برکتی عطا فرما. یا اللہ ان کے صحت اور تندرستی عطا فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے مدینہ کو ترقی عطا فرما. مالک و مولا اس ادارے کی جو مالی معاونت کرتے ہیں اس ادارے کے ساتھ جو خدمات سرانجام دیتی ہیں ڈیوٹیاں دیتے ہیں مالک نے شان قدرت کے مطابق جزا عطا فرما. یا اللہ اس ادارے میں جو بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں انہیں کامیابی عطا فرما. جو پڑھاتی ہیں انہیں جزائے خیر عطا فرما. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ جس نے جس دعا کے لیے کہا مالک ان سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ جتنے تیرے بندے اور بندیاں یہاں پر موجود ہیں اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے اس دعا میں شامل ہیں اے اللہ ان کے دل میں جو مرادیں ہیں مالک ان سب کے مالک کی مرادوں کو پورا فرما. ان سب کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما. ان سب کے بچوں اور بچیوں کے نصیبوں کو اچھا بنا. اے اللہ ان میں کوئی بے روزگار ہے تو ایک روزگار عطا فرما. یا اللہ جو کسی بھی شر میں مبتلا ہے اللہ انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے رہنما کے پاس جو مسائل لے کر آتے ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے یا اللہ ان سب سائلوں کی خواہشوں کو پورا فرما. یا اللہ سب کے من کی مرادوں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وسلم.